إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تملك العرب والأجم محترم حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا تنہا ہر قسم کی تعریف و توصیف کا، ہر قسم کی عبادت کا مستحق و حقدار ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اور ان درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پر، جنہیں ہادی و رہبر رہنما خاتم النبیین رحمۃ للعالمین بنا کر اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حاضرین جمعہ، پچھلے جمعہ میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے، جو بتانا چاہا ہے، اس سلسلے میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی روشنی میں کچھ عظیم باتیں ہمارے ماحول سے جوڑتے ہوئے میں نے کہا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے، صرف یہ نہیں کہ پڑھنے سننے کے لیے باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں جو سنائی جاتی ہیں منبر و محراب سے، یہ حقیقتیں ہیں جو اللہ نے بتائی، اللہ نے وعدے فرمائی، یہ ہنسی مذاق کے لیے یا کچھ اور کرنے کے لیے نہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ کا یہ پیغام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے جیسے چاہا اللہ نے ویسے کیا ہے اور مناسب کیا ہے۔ رب کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اس کا کوئی فیصلہ، کوئی حکم بے مقصد نہیں ہوتا۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں سورہ آل عمران کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اپنی بادشاہت ہو، اپنی ربوبیت الوہیت ہو، اسماء و صفات ہو،
اللہ تعالیٰ کے مختلف جو افعال ہیں اور جس طریقے سے اللہ نے چاہا بندوں کو بتانا چاہا، جو پیغام دیا، ہم اس روشنی میں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو اللہ تعالیٰ صحیح توفیق عطا فرمائے کہ میں اس معنی میں، اس انداز میں کہوں کہ میں خود عمل کروں، اور سننے والوں کو بھی اللہ سمجھنے کی، عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی میری باتیں نہیں، اپنی نفس کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں قرآن کی روشنی میں، واضح آیتوں کی روشنی میں جو اللہ نے سمجھایا ہے، اور جیسے اللہ نے سمجھایا ہے ویسے بتانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ الف لام میم، اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ سے بہتر، اللہ سے بڑھ کر نہ اللہ کو کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ اللہ کے جیسا بہترین انداز میں اپنا تعارف کوئی کروا سکتا ہے۔ انبیاء نے جب تک کوشش کی بحیثیت انسان اور بحیثیت رسول نبی، انبیاء نے کوشش کی اللہ تعالیٰ کا جو تعارف، انٹروڈکشن جو اللہ نے کرایا ہے سمجھانے کی، حد تک کوشش کی۔ ہم بھی وہی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں سمجھائے اور ہمارے سامعین کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کو اگر ہم پہچان لیں، اپنے رب کو ہم جان لیں اللہ کیا چاہتے ہیں، تو پھر وہ سب کچھ ہمیں اللہ عطا کریں گے جو ہم چاہتے ہیں خود بخود۔ جو رب سے جڑے گا، رب کو پہچانے گا، اللہ پوری دنیا کی پہچان کرا دے۔ آپ کو کیا چاہیے، مجھے اور آپ کو کیا چاہیے، دنیا میں ہم کیسے رہنا چاہتے ہیں، رب شاہی زندگی اگر پسند کریں، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم جو چاہتے ہیں اس سے بہتر اچھی زندگی اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، خبر کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور آخرت کے جو کٹھن مراحل ہیں اس جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے، گزاریں گے جہنم پہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیں گے۔ اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کون ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جیسے ہم خود پسند نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی پارٹنر ہو ایسے کاموں کے لیے جہاں خود ہم چاہتے ہیں کہ صرف میرا یہاں چلے، کیونکہ اللہ نے ہی ہمیں مالک بنایا، اللہ ہی نے جس خاص چیز کا ہمیں مالک بنایا ہے اس پہ ہم خود برداشت نہیں کرتے کہ ہم کسی کو شریک بنائیں یا کوئی ہمارا شریک بننے کی کوشش کرے، اللہ کو بھی پسند نہیں۔ اللہ نے ہماری فطرت میں یہ چیز رکھی، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، خاص کرم ہے رب ذوالجلال کہ مجھے اور آپ کو اگر یہ دولت مل جائے کہ میں اور آپ صحیح معنوں میں پہچان لیں اللہ کی ذات کو، تو انشاءاللہ پوری دنیا کو ہم پہچان لیں، ہر ایک کو پہچان لیں گے صحیح معنوں میں۔ اگر ہم نے اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اللہ ہمیں توفیق دیں گے کہ ہم بندوں کے حقوق بھی انشاءاللہ آسانی سے ادا کر لے جائیں گے۔ اگر کچھ کمی رہ بھی گئی اللہ تعالیٰ اس کو پور کرے، یہ رب کا وعدہ کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے بنیں، اللہ کے سچے بندے بنے۔ ہم بندے ہیں، رب بننے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی کسی کو رب بنانے کی کوشش کریں۔ وہ رب ہمارا ایک ہی رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں شریک نہیں۔ رب کے اختیارات کیا ہیں؟ آئیے اللہ نے کہا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ جس رب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں زمین ہو یا آسمان، کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ کل کچھ کیا ہوا دنیا میں، آج کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا، ہم نے کیا کیا، کیا کر رہے ہیں، آگے کیا کرنے والے ہیں، سب معلوم ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کیا سوچ رہے ہیں، ابھی کس کے بارے میں کون کیا سوچتا ہے، رب کو سب معلوم۔ اس کا پاور، اس کا کنیکشن سب سے جڑا ہوا ہے، تمام اس کے بندے ہیں۔ ابلیس بھی اس کی طاقت قدرت سے باہر نہیں۔ یہ یہود و نصارہ، یہ آج کے کوئی ان کی کوئی حیثیت ہے؟ ان سے بڑے بڑے لوگ دنیا میں آ کے چلے گئے۔ اس امت کا فرعون، بنو اسرائیل کا فرعون، اس امت کا فرعون بھی دنیا سے چلا گیا۔ آج کے لوگوں کو کوئی ہمت نہیں، اللہ کے خلاف کوئی آ سکتا ہے؟ ابلیس کو بھی طاقت نہیں، اب کچھ بچتا ہی۔ ابلیس کو بھی طاقت نہیں رب کے خلاف، صرف وہ بندوں کو بہکانا چاہتا ہے بس۔ اس نے اپنا انجام دیکھ لیا ہے کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں، ان کو لے کے جاؤں، بس اس کا ایک ہی مقصد۔ وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیں ابلیس بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک اس سے ڈرے، ہم اللہ سے ڈرے، سب ہم سے ڈرے، ہم اللہ کے قانون کو چلائیں، پھر دیکھیں کیسے لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں۔
جو فطرت پر باقی ہیں، آپ کا گھر بھی صحیح ہوگا، آپ کا کاروبار بھی صحیح ہوگا۔ اگر ہم صحیح ہو گئے سب صحیح ہو جائے، ہم سیدھے ہو گئے سب سیدھے ہو جائے، ہم ٹیڑھے ہو گئے خود ہم ٹیڑھے ہیں، ہم غلط سمجھتے ہیں، ہم غلط کرتے ہیں، ہم خود اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا قانون ہمیں خود پسند نہیں ہے، تو پھر معاملہ خراب۔ اللہ کہتے ہیں وہ ذات کون ہے جس پر تو ایمان لاتے ہو یا ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو؟ کہا اس پر کوئی چیز مخفی نہیں، تمہاری کوئی بات چاہے اب کرتے ہو، کر چکے ہو، کرنے والے ہو، وہ بھی معلوم ہے رب کو، ہمیں نہیں معلوم آگے کیا کرنے والا، ہم نے سوچا بھی نہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یا پلاننگ بھی کر دی ہو غلط یا صحیح، لیکن کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، وہ کام ہوگا نہیں ہوگا ہمیں گارنٹی نہیں، رب جانتا ہے کون بندہ کیا کرنے والا۔ یہ حقیقتیں اللہ نے بتائی، آگے کہتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں ماں کے مادر رحم میں اللہ نے کہا جیسے چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے۔ اللہ احسن الخالقین ہے رب اللہ۔ انسان جب تنہائی میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اپنی برائی بیان نہیں کرتا، شاید کوئی عقل مند ایسا نہیں کرتا ہوگا، جب بھی آئینہ ہم دیکھتے ہیں رب کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہتر سے بہتر بنایا، لیکن معاملہ گڑبڑ کب ہوتا ہے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں کسی سے، تب اپنے معاملے کو گڑبڑ کہاں کر لیا، آدم علیہ السلام کو دیکھ کر حسد کرنے لگا، ہم کسی اور کو نہ دیکھیں، وہ اللہ نے دیا ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، اور رب نے دیا ہے، اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ دے، ہمیں بھی دے گا، ہم مانگے اللہ سے، ہم بھی اللہ سے مانگے، حسد نہ کریں کسی سے، حسد کریں گے تو جو کچھ دیا ہے وہ بھی چھین لے گا اللہ تعالیٰ، جو کچھ دیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے، حسد نہیں کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ عطا کرے، جس کو جو دینا ہے اللہ نے دیا ہے، آگے بھی دے گا اللہ تعالیٰ، ہم وہ قابل بنے، وہ لینے کے قابل بنے، اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے نہیں تھکتا، اس کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں، وہ سب کو اگر وقتی طور سے کچھ نہیں دیا ہے تو وہاں بھی ہماری مصلحت کے خاطر اللہ نے دی، اچھے بندوں کو اللہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے دور ہو جائے، کتنے لوگ ہیں پیسہ کمانے کے لیے اللہ سے دور ہو گئے، وعدہ کیا رب سے، آگے میں دکھ رہا ہے سورہ توبہ میں اللہ نے کہا قسمیں کھاتے ہیں بعض لوگ، اگر اللہ نے ہمیں ایسا دیا ویسا دیا تو خرچ کریں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اللہ نے دیا، پھر ہم دیکھ رہے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے اگر کسی کو بھول جاتا ہے تو رب کو بھول جاتا ہے، اتنے ہم ناشکرے ہیں، اتنا ناشکرا انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، کیا مجھے اور آپ کو نہیں بھول جائے گا؟ ہمیں شکایت نہیں ہے فلاں فلاں سے، وہ ہمیں بھول گیا، وہ دیکھتا نہیں، وہ کیوں؟ کیونکہ اس نے رب کو بھول دیا، اللہ کو بھلا دیا، اس نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا، اللہ نے اس کو مال دیا، اللہ نے اس کو علم دیا، اللہ نے اس کو طاقت دی، اللہ نے اس کو پاور دیا، جس کو جو دیا اللہ نے دیا، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو ذمہ داری دی اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا، حساب لے گا اللہ تعالیٰ، وہ بندہ بھول گیا ہے، بھولے کو یاد دلانا پڑے گا، غافل کو متنبہ کرنا ہوگا، سوئے ہوئے کو جگانا پڑے گا، احساس دلانا ہوگا۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی، اللہ نے دیکھی گواہی، اس ایمان کی، اس الوہیت کی گواہی رب نے دی ہے، اس سے بڑھ کر کیا گواہی ہو سکتی ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ والعلم قائما بالقسط، اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں، اللہ نے اپنی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بات اللہ نے کہی کیا وہ جھوٹی ہو سکتی؟ آج کتنے جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، غدار ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا اس بات کا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہے۔ خود ہندوستان میں دیکھیں 80% آبادی منکر ہے، منکر، انکار کر رہی، جس بات کی گواہی رب نے دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، 80% آبادی اللہ کو چھوڑ کر ہزاروں لاکھوں پتہ نہیں کتنے کروڑ معبود بنا لی، نعوذ باللہ۔ ہمیں بتانا ہے 80% آبادی کو تم کتنے غدار ہو۔ غدار مسلمان نہیں ہے، رب کو ماننے والا غدار نہیں ہوتا، رب کا کھا کر، رب کا پہن کر، رب کی دھرتی پر، رب کی زمین پر اتنے غدار، اتنی جرأت، نعوذ باللہ من ذلک،
نعوذ باللہ من ذالک، کیا کیا دعوے ہیں، کیا کیا نعرے ان کے، کیا آسمان پھٹ جائے، زمین ان کو نکل لے، کب زمین پھٹ جائے گی پتہ نہیں، کب زلزلے آئیں گے، ہم قریب آنے والے ہیں، انتظار کریں۔ وہ لوگ جو غداری کریں رب کی، اسی رب نے کیا کیا ہے آگے دیکھیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ مالک الملک کون ہے؟ رب العزت، کچھ دینے والا، علم دینے والا، طاقت دینے والا، قوت دینے والا، حکومتیں دینے والا، سلطنت، بادشاہت کس نے عطا کی؟ قُلِ اللَّهُمَّ، اللہ ہی دینے والا ہے، جس کو چاہے رب دے، جس کو چاہے نہ دے، جس سے چاہے چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آگے کیا کہا؟ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ عزت ذلت اللہ دینے والا ہے، جو رب کا بنے گا، رب کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کو عزت ملے گی، خود اپنی عزت کرے گا، اپنا احترام کرے گا۔ جو اپنا احترام نہیں کرنا چاہتا وہ کسی کا احترام نہیں کرتا، جو اپنے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، صحیح معنوں میں رب کے حقوق ادا نہیں کرتا، اللہ اس کو توفیق نہیں دیتے وہ کسی اور کے حقوق ادا کرے۔ اتنی بڑی بات دیکھیے اللہ نے کہا، آگے کہا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے روزی دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ہی بندہ ہے، اس کے پاس کروڑوں ملین بلین ہے، اللہ نے کہا میری عطا ہے، میں نے عطا کیا اس کو، اس کی ایک مصلحت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ جس کو دیا ہے، اگر ہم دیکھ رہے وہ کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، پھر بھی اللہ دے رہا، اس کو دنیا میں دے رہا اللہ تعالیٰ، آخرت میں ایک کوڑی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، یاد ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اگر اس دنیا کی بھی کوئی حیثیت ہوتی، ہمارا سنتے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت ہوتی اللہ کے پاس، مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے رب کے پاس۔ اس حقیر دنیا میں اللہ جس کو چاہے دے، ہمیں وہ لینا دینا نہیں، اس کے ساتھ اس کے پیچھے پڑنا نہیں ہے، ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے، دنیا میں بھی رہنا ہے، جتنا ہمیں چاہیے اللہ دے رہا ہے، ہم بھی پیٹ بھر کے کھا رہے نہیں کھا رہے، ہم بھی جتنی ضرورت ہے سو رہے نہیں بلکہ زیادہ سو رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، غافل ہیں ہم لوگ۔ مسلمان ہو کر کبھی ڈر لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ صحابہ کیسی زندگی، وہ صحابہ کو ہم پاگل سمجھتے ہیں آج کے لوگ، اس دور کے کافر بھی پاگل سمجھتے تھے، آج کے اچھے لوگوں کو ہم پاگل سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل انسان، اچھا خاصا اللہ دیا ہے، پوزیشن دیا ہے، یہ دیا ہے، رکھتا نہیں، پاگل نہیں ہے۔ جو پاگل سمجھتے ہیں وہ خود پاگل ہیں، ان کا پاگل پن کل سامنے کھل کے آئے گا، جب موت آئے گی، ملک الموت آئیں گے، یا اس سے پہلے بھی اللہ نے چاہا، اللہ کہتے ہیں ہم ہر سال انہیں آزماتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں، ہر سال ہمیں آزماتے ہیں، پھر بھی آنکھیں رکھ کر دیکھتے نہیں، کان رکھ کر سنتے نہیں، دل دماغ دیا ہے سمجھتے نہیں۔ اولئک کالانعام، اللہ نے کہا اگر کوئی اس اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے، اللہ نے کہا یہ انسان نہیں ہے، جانور بن گیا، یہ جانوروں جیسی زندگی گزارا۔ ان جانوروں کو کیوں رکھا اللہ تعالیٰ ہمارے اطراف؟ سبق حاصل کرنے کے۔ ہر جانور کی کچھ خوبیاں ہیں، ہر جانور کے اندر کچھ خامیاں ہیں، اللہ نے اس لیے رکھا، کچھ جانوروں کو ہم کھاتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے ہم کو۔ آج دیکھیے جو فحاشی پھیل رہی ہے، گندگی پھیل رہی ہے، دل و دماغ خراب ہو گئے لوگوں کے، کیوں؟ غذا کا اثر ہے۔ جو اندر جا رہا ہے، کوئی خنزیر کھا رہا ہے، خنزیر کی صفت اس کے اندر ہے، کوئی کتا کھا رہا ہے، کتے کی صفت اس کے اندر ہے، بلکہ ہم جو نہیں کھانا چاہتے ہمیں کھلایا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے اندر بھی کتنے خنزیر کی چربیاں، کتے کی چربیاں، پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جا رہا ہے۔ ہم سنتے ہیں مارا، دیکھ رہے ویڈیو، پھر بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ اتنی سازش کر رہا ہے دشمن، اللہ کی بنا، اللہ کی بنا، اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ ہم خود حرام کھا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یا دوسرا نہیں کھلائے گا؟ سمجھنے والی بات، ہم خود حرام کھا رہے ہیں، جھوٹ بول کر صحیح، دھوکہ دے کر صحیح، سستی غفلت کے شکار ہو کر صحیح، اور ایڈ کر لیجیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو بندہ جو بھی دنیا میں کر رہا ہے سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں بتائیں جو اللہ چاہتے ہیں۔ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں بندو، اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے، اللہ سے ڈرو، اس معنی میں ڈراتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو،
اللہ نے جو کہا وہ کرو، جس سے اللہ نے منع کیا رک جاؤ، یہ بھی کہا اللہ نے، اتقوا اللہ کہہ کر۔ یہاں کہتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، جیسے پولیس چور کو ڈراتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں ڈراتا ہوں میرے ذات سے بچو۔ کس معنی میں کہا اللہ نے؟ مجھ سے بڑا کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، اور میری سزا سے کوئی بچانے والا بھی نہیں۔ اللہ اگر ہمیں سزا دینا چاہے پوری دنیا مل کے، پوری طاقتیں مل کر ہمیں بچا نہیں سکتی، اور کوئی اللہ پہ الزام بھی نہیں لگا سکتا کہ اللہ کیوں یہ سزا دے رہا ہے۔ کسی کو ہمت بھی نہیں پوچھنے کی، ہمت بھی آج ہم پوچھتے ہیں دنیا میں رہ کر یہ ایسا کیوں ایسا کیوں، اس کے جوابات کچھ جوابات اللہ دنیا میں نہیں دیں گے۔ اللہ نے کہا آخرت میں بتاؤں گا، انتظار کرو، آخرت کا میدان، حشر کا میدان قائم ہونے والا، قبر کی زندگی میں وہاں بھی دکھاؤں گا جو دکھانا ہے، یہاں بھی جو دیکھنا چاہتے ہو ہمت ہے آگے دیکھو کیا ہوگا۔ اللہ بتا رہے ہیں ہم سے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، اچھے بھی گئے، اچھے لوگوں کو اللہ نے بتا دیا اللہ کے انعامات کیا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے کیا انعامات دیے جاتے ہیں، کیا سکون اللہ عطا کرتا ہے، خوشگوار زندگی اللہ عطا کرتا ہے، وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اور جو سزائیں دیتے ہیں اللہ دنیا میں بھی بتا رہے، قبر میں بتا رہے اللہ تعالیٰ، آخرت میں بھی کریں۔ آگے دیکھیے اللہ نے ہم تمام کا امتحان لیا، تمام بندوں کا امتحان لے کے کہا، آیت الامتحان کہا جاتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ آپ کہہ دیجیے اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے کہا اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت ہے تو کہا میری پیروی کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی کی بات بتانے والے ہیں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے رشتے دار ہوں، چاہے دوست احباب ہوں، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، جو بھی اللہ اس کے رسول کی بات بتاتا ہے وہ اپنی بات نہیں بتاتا، وہ اللہ کی بات بتاتا ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں باسوئی ممبر محراب سے ہونے والی بات، ہر بات یہ رب کا کلام ہے، اگر ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ہم خود پڑھیں، سمجھ میں آئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، ہم صرف آگے جمعہ میں سننا چاہیں گے نہیں، یہ ہضم ہونے والی باتیں نہیں ہیں، بیٹھ کے غور فکر کرنے والی باتیں۔ علماء ایسے نہیں 10-20 سال ایسے نہیں لگاتے، بھوکے پیاسے رہ کر، چنے چبا کر، مختصر کھا کر، ماں باپ کو قربان کر کے، پیسہ قربان کر کے ایسی قربانی نہیں دیتے۔ یہ باتیں سمجھنا ہے تو کئی سال لگیں گے، ہم چاہتے ہیں آدھے گھنٹے میں سب کچھ سمجھ آئے، یہ سمجھنے والی باتیں نہیں، اور کرنا پڑے گا، اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کا جائزہ لینا پڑے گا۔ جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے، بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، ڈاکٹر اپنے علم کے حساب سے بتاتا ہے، اس کے علم پہ جا کر آپ کو اتنے سال ریسرچ کر کے بتانا، سوچنا پڑے گا کم سے کم۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو آپ پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے کہ کیوں آپ نے کہا، یہ کیوں تجویز دی، اس کا حل بھی بتاتا ہے، ایسا کیوں کہا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں کہا۔ آپ پوچھئے، سوال کیجیے، آپ کو بتایا جائے گا، رب نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا، قرآن حدیث میں بتایا گیا ہے، اور صرف آج کے حالات سے جوڑا گیا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے، سب کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، میرے اور آپ کے بارے میں نہیں، پوری دنیا والوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے سب کچھ بتا دیا، کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون یہودی ہے، کون فلاں ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کسی کو نہیں چھوڑا اللہ نے کسی کا نہیں۔ فیہ ذکرکم کہا، تم کیا، تمہارے باپ دادا کیا قیامت تک آنے والے، تمہاری نسلوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے قرآن میں، تم کیا کیا کرنے والے ہو، اچھا کرنے والے ہو، برا کیا کیا سوچنے والے ہو، کس کے پیچھے کیا بولنے والے ہو۔ آج تو زمانے سامنے کھلتی ہے، پیچھے جو کہہ رہے ہو وہ بھی رب جانتا ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے ہم سب کی تقدیریں لکھ دی۔ آگے کیا ہونے والا ہے قیامت کی صبح تک، وہ بھی رب نے بتا دیا اس قرآن۔ ہم سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے، وہ کیوں کہا جا رہا ہے، یہ قانون کیوں بن رہا ہے، وہ قانون کیوں بن رہا ہے۔ تھوڑی دیر سوچیں، قانون کیوں بنتا ہے، رب کا قانون، فیصلے کیوں آتے ہیں، نرمی سے بھی سمجھایا جاتا ہے اور سختی بھی کرنا پڑتا ہے۔ نرمی سے بات، اللہ کے نبی اللہ کے بارے میں نرمی اختیار نہیں کرتے، پیارے نبی جیسے
جیسا غصہ ہونے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا یار. ہم سب ایکٹنگ کرتے ہیں میں اور آپ. اللہ کے لیے کوئی غصہ ہونے والا نہیں ہے. پیارے نبی غصہ ہوتے تھے اللہ کے لیے, اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, اللہ کے لیے انتقام لینے والے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اتنی نافرمانی عرب کی ہو رہی ہے, ہم خاموش ہیں. غیرت کہاں گئی ہماری؟ کوئی شرک کر رہا ہے, کوئی کفر کر رہا ہے, ہماری مسجدیں, ہمارے مدارس, ہمارے دینی پارلیمنٹ محفوظ نہیں, تب بھی ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے حالات کیا ہیں. ابھی ہم خاموش رہے, ابھی اس میں لڑ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. دشمن یہاں تک آیا ہے معاملہ ہمارا, پر دشمن آگے حملہ کرے گا تب کیا کرے. آج ہمارے دین, ثقافت, تہذیب, ہمارے نبی کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے, ہمارے صحابہ کو. ہم کو نہیں, ہمارے ماں باپ کیا ہے, کیا حیثیت. اگر اللہ کے نبی سے سچی محبت نہ ہو تو ماں باپ کی محبت کوئی معنی نہیں رکھتی. ہم مومن ہی نہیں ہیں. اگر اللہ کے لیے غیرت نہ ہے, ہمیں پیارے نبی کے لیے غیرت نہ ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں. یہ نبی نے کہا عمر بن خطاب سے. ہم کون ہیں دعویٰ کرنے والے کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ابھی ایک بیان آیا تھا, کسی عالم نے کہا ایک بڑھیا کو جو ہے ایک شخص نے آ کے ستایا, کہا دیکھو مجھ سے بڑا کوئی غیرت مند نہیں, میں سب سے بڑا بدماش ہوں, تم تینوں میں سب سے زیادہ. ایک بوڑھی پر اس نے ہاتھ اٹھایا. دوسرے نے کہا میں تجھ سے زیادہ بے غیرت ہوں. اس نے ایک مارا تھا, اس نے 5 مارا. تیسرے نے کہا تم سے زیادہ بے غیرت میں ہوں, جس کو مارا تھا وہ میری ماں تھی. آج فلسطین پہ حملہ کرنے والا کوئی اور ہے, اس سے بڑا غدار کوئی اور ہے, اس سے بڑے غدار ہم ہیں. ہمارے بھائی بہنیں, ہمارے وہ دینی ماں باپ ہیں, ان پہ حملے ہو رہے ہیں, ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں. کل یہ سلوک ہمارے ساتھ ہوگا, جیسے ہی کرنی ویسے ہی کرنی, کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اس آخرت سے پہلے دنیا میں ہم دیکھیں گے, اپنے آنکھوں سے دیکھیں. غیرت کہاں نہیں ہماری. اللہ کے لیے بھی غیرت نہیں ہے, دین کے لیے بھی غیرت. کس کے لیے جی رہے ہم لوگ؟ دنیا ہی کے لیے نا, پیسوں کے لیے, شہرت کے لیے, عزت کے لیے, کرسی کے لیے, منصب کے لیے. وہ بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. لیجیے, حق ادا کیجیے. اگر حق ادا نہیں کیے تو پھر برا انجام ہوگا. ہم سے بری کوئی اور نہیں ہوگا. ہمیں اچھے بننا ہے, ہم سے اچھا بھی کوئی نہ ہو. ہم چاہتے ہیں رب چاہے زندگی گزارے, اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, آسانی کریں گے. آج اتنی پریشانی آ رہی ہے. آگے دیکھیے مریم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا. ماں باپ ہو تو ایسے ہو, اولاد ہو تو بھی ایسے ہو. ماں باپ نظر مان, ماں نظر مان رہے ہیں اللہ تو بیٹا عطا کرے گا تیرے دین کے لیے ہو کر. آج کوئی ہے ماں باپ کہنے والے ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے, کیوں؟ پیسے کے لیے بس. انسانیت کی خدمت نہیں. یا اولاد بھی آ رہی تو کیسی مردوں کا علاج کر رہے ہیں, نوز میں یہ بنائیں گے ایسے ڈاکٹر انجینئر. ضرورت نہیں, بہتر ہے نہ بنائیں. بیماروں کو اور بھی اچھوں کو بیمار کرنے والے, بیماروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والے ایسے ڈاکٹر ہمیں نہیں چاہیے, ایسے انجینئر نہیں چاہیے, ایسے لائر نہیں چاہیے, ایسے علماء بھی نہیں چاہیے جو یہاں کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بولتے ہیں واضح. ایسے علماء بھی نہیں چاہیے. علماء سو ہے جو اپنے مقصد کے لیے, اپنے پیٹ پالنے کے لیے غلط بتاتے ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ سنایا جائے. نہیں, یہ ذہن سے نکال دیں. رب جو چاہتا ہے, ہم رب کے بندے ہیں, رب کی سنیں گے. یہ عہد کر لیجیے آج سے کہ رب کی سنیں گے بس, کسی اور کے نہیں. کوئی سنائے گا بھی نہیں آپ کو, کس کی مجال دیں. اللہ تعالیٰ سننے بھی نہیں دیں گے آپ کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا, اللہ نے ان کی نظر قبول کی, لیکن بیٹے کی جگہ بیٹی دی. اللہ نے یہ بتانا چاہتا ہے بیٹی بھی کوئی عیب کی بات نہیں. بیٹیاں ہماری سکون کا ذریعہ ہے, بیٹیاں ہماری نجات کا ذریعہ ہے. بیٹیاں ہمارے لیے کیا کیا ہے ہر باپ جانتا ہے. اگر واقعی وہ سچا باپ ہے اور اس کی بیٹی ویسی ہے جو چاہتا ہے, دل کتنا خوش ہوتا ہے. نیک فرما بردار بیٹی, اس کو دیکھ کر ہی سکون ملتا ہے. بیٹوں کے مقابلے بیٹے بھی اچھے ہیں, لیکن بیٹیاں ان کے اندر جو نرمی, شفقت, پیار, محبت, باپ سے جو لگاؤ اللہ نے رکھا ہے, اللہ اکبر. یہ محبت ڈالنے والی کون ہے؟ اللہ کے ساتھ.
یہ بیٹیاں کچھ نہیں ہے، مائیں کچھ نہیں، دنیا میں آج تک جتنی مائیں آئی ان کی ممتا کچھ بھی نہیں اللہ کے ساتھ. ان سے بہتر بڑھ کر رب ہمیں چاہنے والا. صرف 70 ماؤں سے کہتے ہیں، چھوٹی بات ہے، بالکل چھوٹ. آج تک جتنی مائیں پیدا ہو گئی دنیا سے، جتنی زندہ ہیں آگے کتنے لاکھوں کروڑوں، اللہ کی رحمت کے مقابلے میں اس کا 1% بھی نہیں ہے مائیں. 1%. صرف مائیں نہیں، باپ، انسان، حیوان، جاندار بھی جو رحم کرتا ہے، اللہ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ نازل کیا ہے. ابھی 99 اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا غفور ہے ہمارا، اتنا ہمیں چاہنے والا ہے رب. ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. گناہ کرتے وقت بھول جاتے ہیں اللہ کے عذاب کو، یا اللہ گناہ کر کے بھی اللہ سے مایوس بھی ہو جاتے ہیں. مثبت غلط. یہ شان نرالی ہے رب کی. دیکھیے اللہ نے کیسے عطا کیا. اور اسی وقت دیکھیے مریم علیہ السلام کو اللہ نے بے موسمی پھل دیے. زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں جوانی جاگ گئی ہوتی. بڑھاپے میں جس کا دل جوان ہوتا ہے اس کا جسم کا بڑھاپا اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. کتنی بڑی بات ہے. جس کا دل جوان ہو اس کے جسم کا بڑھاپا اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. آج کتنے جوان ہیں دل مردہ ہو گئے، جسم مردہ ہو گیا. کہاں گئی جوانوں کی جوانی؟ کہاں گئے بوڑھے لوگوں کا ہمت، ان کے حوصلے، ان کے جذبات، ان کے تجربے؟ آج ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی، ضرورت ہے ایسے بڑوں بزرگوں کی کہ اپنے مشورے دیں، نوجوانوں کو آگے بڑھائیں. آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اپنی زندگی میں شیئر کریں. آپ نے 10 سال لگائے ہوں گے، وہ 10 منٹ میں سیکھ جائے گا آپ سے، آگے بڑھے گا، قوم کی خدمت کرے گا، آپ کا بڑھاپا بھی اچھا گزرے گا. زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں دیکھیے ہمت آئی، بے موسمی پھل اللہ عطا کر رہے ہیں. رب کے سامنے کھڑے ہو گئے، گڑ گڑایا، عاجزی کی، اللہ تو مجھے بھی عطا کر. اللہ اکبر. بیوی بانجھ ہو گئی، وہ بھی انبیاء کو آزمایا اللہ نے. ہم کون ہیں؟ ہم تو گناہ کرنے والے ہیں. اچھے لوگوں کا اللہ آزماتے ہیں. اچھے لوگوں کو اتنا بڑا صبر بڑھاپے میں اللہ نے دیا. انبیاء کو، ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر میں اللہ نے عطا کی. ہم چاہتے ہیں ایک دو دن میں رزلٹ آ جائے، 1-2 مہینے میں، 1-2 سال میں. اللہ جن کو دے رہا ہے پریشان ہو رہے ہیں. نعوذ باللہ. عجیب تماشا ہے. جن کو ہر سال اللہ خوشخبری دے رہا ہے پریشان ہو رہے ہیں. یہ عجیب معاملہ ہے. اللہ کو سمجھیں، اللہ کو سمجھیں گے تو سب سمجھ میں آئے. اللہ کو نہیں سمجھیں گے، اللہ کے قانون کو، شریعت کو، کچھ بھی نہیں سمجھ میں. ہم سے دنیا کو دیکھتے ہیں، سوچتے شریعت کو ہے. غلط. ہم رہنا چاہتے ہیں دنیا کی طرح، جینا چاہتے ہیں شریعت کی. غلط. اللہ رحم کرتا ہے. اور آگے انہوں نے تعجب بھی کیا، اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. پھر اللہ نے اس سے بڑی بات بتائی، اللہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا. یہ اس سے بڑی بات ہے. ہم تعجب کریں بڑھاپے میں کیسا بچہ ہوگا. اللہ کرے بغیر شوہر کے بھی بچہ آتا، بغیر باپ کے بھی بیٹا کیسے ادا کرتا. بلکہ اس سے بڑی بات اللہ نے آگے کہی سورہ آل عمران ہی میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تم سوچتے ہو کہ بغیر شوہر کے، ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کرتا ہوں. اور کیا چاہیے؟ اور جیسی کیسی مثالیں چاہیے، تمام مثالیں موجود ہیں. بغیر ماں باپ کے چاہے تو میں پیدا کر سکتا ہوں. میرے لیے سب کچھ ممکن ہے. یہ رب ہے، اس کا کمال ہے. اور اللہ نے کہا کن فیکون. اللہ اکبر. اللہ جب چاہے، جو چاہے، صرف کن کہے، کن ہو جا. 1 سیکنڈ نہیں لگتا. کن. پوری دنیا بن جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر دنیا زندہ ہو جائے گی، سب کچھ ہونے گا. یہ طاقت ہے ہمارے رب کی، ہمیں اندازہ نہیں. ہم ڈرتے ہیں فلاں سے، فلاں سے، فلاں سے. رب سے ڈرے، رب سے. اللہ سے نہیں ڈریں گے، سب سے ڈرے. اپنے سائے سے ڈریں گے، اپنے سائے سے. اتنے کمزور ہیں مسلمان آج کے. اللہ ماشاء اللہ ہمیں وہ سچا مسلمان بنا. رب کا تقویٰ، رب کا ڈر اللہ ہمارے رب میں وسائے. واللہ یا ومکر ومکر اللہ. آگے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا لوگوں نے. اللہ نے کہا ومکر ومکر اللہ. انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا. لیکن مکر یہ غلط معنی کے لیے آتا ہے. لفظ مکر جو آتا ہے، مکر و فریب، یہ لوگوں کے لیے. اللہ نے کہا ومکر اللہ. اللہ کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ اللہ نے بھی تدبیر کی، اچھی تدبیر. یہ لوگ بری تدبیر کرتے ہیں. اللہ نے کہا اللہ کی تدبیر بہت اچھی ہوتی.
جس کو کہاں پہنچانا ہے اللہ ضرور پہنچائے، جس کو جو کرنا ہے اختیار بھی دیا، مجبور نہیں کیا، مجبور نہیں کیا۔ ظالموں کو، گنہگاروں کو کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں اور آپ جاؤ، یہ اجازت کرو، لیکن بعد میں پھر رب کا فیصلہ آئے گا، اسے بھگتنا پڑے گا، وہ بھی بتایا، انجام بھی بتا دی۔ اچھا کرو گے اچھا انعام، بلکہ بڑھ کر دوں گا، برا کرو گے اتنا ہی سزا ملے گی، لیکن جتنا کرنا چاہے اتنا ہی کرو، جتنی سزا پانا ہے اتنے ہی گناہ کرنا چاہیے۔ مجھے اور حساب کر لیں آج سے، جتنی سزا چاہیے اتنے گناہ کریں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ گناہ کریں، اللہ نے حکم نہیں کیا، اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ ذہن دماغ سے نکال دے، اگر کچھ گھسا ہے ہم نے خود گھسا لیا ہے، یہ مجبوری ہے وہ مجبوری ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اللہ نے کہیں بھی چیلنج ہے پوری دنیا میں، کوئی ایک بھی بتائے، ایک حرف پہ نکال کے بتائے اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف چیلنج اگر ہے، ہمارا بچہ جواب دے گا، پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آگے اللہ نے کہا یختص برحمتہ من یشاء، رحمت کے بارے میں نے کہا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمان، اللہ کہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے اللہ ان کو ہدایت کیسے دے سکتا؟ جان لیں اسلام کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، رب کا حکم کیا ہے، شریعت کیا ہے، قانون کیا ہے، پھر بھی کورٹ کچہری جاتے، کورٹ کچہری جاتے، کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ؟ کیسے لوٹ کے روزانہ نماز کو آتے ہیں، مسجد کو آتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، حکم چلے گا اللہ کا، ہمارا چلاتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم اللہ کے نہیں، ہم اللہ کے نہیں، اللہ کے ہیں تو رب کا قانون پسند ہونا چاہیے، رب کی شریعت ہمیں پسند ہونا چاہیے، اپنے اوپر ہم اپنا قانون نہیں چلا سکتے، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہ رب کا جسم ہے، یہ جو جسم دیا ہے کس کا ہے؟ ہمارا نہیں، یہ خواہشات، یہ نفس، یہ ہمارا نہیں، یہ رب نے دیا ہے، رب کی مرضی چلانا چاہیے، ہم اپنے اوپر نہیں چلا سکتے، ہم دوسروں کو چلانا چاہتے ہیں، ہرگز نہیں ہوگا۔ چلانا ہے تو چلائیے، پھر اللہ کا قانون آئے گا، اللہ نہیں چھوڑیں گے ہمیں۔ کوئی ظلم کرتا ہے، بیوی کو ستاتا ہے، اللہ نے کیا کہا سورہ نساء میں، یاد رکھو اللہ تم پر بلند ہے، علی کبیرہ، اللہ بلند ہے، تم سے اوپر ہے، تم بیوی کے اوپر چلاتے ہو، اللہ تمہارے اوپر بڑا ہے، یہ بیوی بھی تم نے اللہ نے دیا ہے، تم بھی اللہ کے ہو، یاد رکھو۔ رب کا چلاؤ سب سنیں گے، اپنا چلاؤ، ہم اپنی بات نہیں سنتے، تنہائی میں سوچ کے دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے غلط، خود ہم اپنے آپ کو کوسیں گے، کسی اور کو کوسنے سے پہلے، کسی اور کو بولنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو بولیں گے غلط۔ اللہ عقل دیا اللہ تعالیٰ، سوچنا چاہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ اکبر، حج کا ذکر کر کے اللہ نے کہا اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے، طاقت دیا اللہ نے کہا تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تمہاری نمازوں کی، تمہاری زکوٰۃ کی، تمہارے صدقہ خیرات کی، تمہارے وہاں چکر لگانے کی ضرورت نہیں رکھو، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، پورے عالم سے بے نیاز۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، آگے پھر اللہ کہہ رہا اللہ غافل نہیں، یاد رکھو جو کچھ کر رہے ہو، جس نیت سے کر رہے ہو، سب جانتے ہیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ایک احسان اللہ نے بتایا، تمہارے دلوں کو اللہ نے جوڑا ہے۔ اگر آج یہاں بیٹھے ہم لوگ، اللہ نے جوڑا، یہ احسان رب نے کیا۔ اگر اللہ احسان نہ کرے تو ہم یہیں سے بھاگ جائیں، دنیا سے بھاگنے کی کوشش کریں، قیامت کے دن ہر ایک بھاگے گا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی فرما برداری کرنے والا بھاگتا نہیں، اور بھاگ بھی نہیں سکتا۔ کوئی کرتا بھی ہے رب کی نافرمانی، کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اجازت دی اللہ نے، آسمان زمین سے بھاگنا چاہتے ہو بھاگو۔ یا معاشر الجن والانس، تمام جنوں کو بھی کہا اللہ نے، جو آسمان تک بھی پہنچنے کی کوشش کرتے تھے جنات، ان سے بھی اللہ نے کہا، ہم سے بھی کہا ہے اگر نکلنا چاہتے ہو نکل کے نافرمانی۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، آگے اللہ نے کہا ظلم بھی نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح دیکھیے آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی، رب کا وعدہ اللہ نے بتایا، کیا اصول ہیں، کیا شرائط ہیں، اگر ہم کریں گے ہمارا فائدہ ہے، ہم مان لیں، تسلیم کر لیں، ہمارا فائدہ ہے، کوئی کسی اور کا فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ۔ میں اچھا ہو جاؤں میرا فائدہ ہے، آپ اچھے ہو جائیں آپ کا فائدہ ہے، ہم برے بن جائیں تو ہمارا نقصان، کسی اور کا نہیں۔ آج ایسے لوگ ہیں خود برائی کرنا چاہتے ہیں، کرانا بھی چاہتے ہیں،
خود نافرمانی کرتے ہیں, نافرمانی کروانا چاہتے ہیں, یہ ہمیں برداشت نہیں. تم کرتے ہو تو کرو, ہمیں مجبور مت کرو. اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے نافرمانی کرنا ہے تو کیجیے, کھلم کھلا کیجیے, لیکن کسی کو نافرمانی پہ مجبور مت کیجیے. رب کی شریعت کوئی اپنانا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیجیے, وہ رب کا بندہ ہے, رب کی زمین میں جی رہا ہے, تمہارا نہیں کھا رہا, کسی کا نہیں کھا رہا, کوئی رب کا کھا رہا ہے, رب کا سننا چاہتا ہے, رب کا کہنا چاہتا ہے. کون ہے روکنے والا؟ آپ کو کس نے روکا ہے رب کی ماننے سے, رب کی سننے سے؟ آپ خود روک رہے ہیں, پھر دوسروں کو روکنا چاہتے ہیں. دل گواہی دیتے ہیں کہ وہ سامنے والا صحیح ہے, پھر کیوں روکنا چاہتے ہیں بتائیے؟ اگر کوئی اپنا بتا رہا ہے تو روکیے, اجازت ہے. ان پہلے ان غداروں کو روکیے جو بڑی بڑی پارلیمنٹ میں بیٹھے, پکڑ کے لائیے ان کو, پوچھیے کس نے تمہیں, ہم نے ووٹ دیا تمہیں, ہم نے تمہیں ووٹ دیا. ہم اچھے خاصے لوگ, پڑھے لکھے لوگوں نے, کوئی جاہل ان پڑھ بھی دے رہا ہے, اس کو بھی تم نے ہماری صف میں کھڑا کیا, ہم نے قبول کیا, یا خود تم آگے بڑھ کے کر رہے ہو؟ تم رب کے خلاف جا رہے ہو, تمہیں احساس نہیں, تم جہنم کے قریب جا رہے ہو, تمہیں احساس نہیں. کوئی تمہیں سمجھاتا ہے, بتاتا ہے. پیارے نبی کہتے تھے تم آگ کے قریب جا رہے ہو, میں تمہیں تمہاری کمروں کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوں, اور تم جانا ہی چاہتے ہو. میرا کوئی فائدہ نہیں, میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا, میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے بچو, قبر کے عذاب سے بچو, جہنم کے عذاب سے بچو. اتنی واضح بات ہے, اتنی موٹی بات ہے, پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی. لوگ جو ہے عجیب غریب کہتے ہیں. اللہ پر الزام, اللہ نے کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا, اللہ نے سن لیا جو کچھ ہم کہتے ہیں. اللہ نے کہا اللہ سن لیا, اللہ سننے والا. آگے بھی جو کچھ کہنے والے ہیں اللہ کے بارے میں, اچھے لوگوں کے بارے میں, یہودیوں کی بات کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ نے سن لیا. نعوذ باللہ, یہودیوں نے اتنا غرور, اتنا تکبر, ہم غنی ہیں اللہ فقیر ہے, نعوذ باللہ, ہم بڑے ہیں اللہ چھوٹا ہے, ہم بادشاہ ہیں اللہ کچھ نہیں, نعوذ باللہ. اللہ نے کہا اللہ نے سن لیا. آگے بتایا تمہیں تھوڑا موقع دے رہا ہے, اور لیزدادوا اثما, یہی دیکھیے اللہ نے کہا تمہیں اس لیے موقع دے رہا اللہ تعالیٰ بولنے کا, سوچنے کا غلط, لیزدادوا اثما, تاکہ تمہاری غلطیاں اور بڑھ جائیں, تمہارے گناہ اور بڑھیں, تاکہ سزا بھی تمہیں اور دی جائے. کیونکہ تم خود فیصلہ تم نے کر لیا ہے کہ ہم سدھریں گے نہیں, اچھے نہیں بنیں گے, اچھا سننا نہیں چاہیں گے. تو اللہ نے کہا پھر تیار رہو. اور اللہ نے کہا, اللہ نے جو بھی قانون بنایا ہے, آخری آیت دیکھیے اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, کہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر تھوڑا بھی ظلم کرنے والے نہیں. ظلم یا تو ہم کرتے ہیں, ہم انسان, یا ہمارے ساتھ رہنے والے شیطان. انسان شیطان یہ دنیا میں رہنے والے ظلم کرتے ہیں. رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ کسی پہ نہ ظلم کیا ہے, نہ کر رہا ہے, نہ آگے کرے. آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ نے خوشخبری سنائی, فاستجاب لهم ربهم, اللہ نے کہا اللہ نے تمہاری دعاؤں کو سن لیا. ہم دعا کریں, رب سے جڑیں, رب کے بننے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, رب کی شریعت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. وہ دل عطا کرے جو دل اللہ سے ڈرنے والا ہے, وہ آنکھیں عطا کرے جو حق کو دیکھ کر حق پر عمل کرے, وہ کان عطا کرے جو حق کو سنے اس پر عمل کرے, وہ جسم عطا کرے جو حق کا فرما بردار. ایسے دوست, ایسے احباب, ایسا معاشرہ, ایسے سوسائٹی اللہ ہمیں عطا فرمائے جو اللہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ رب چاہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, من چاہے زندگی کو چھوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ویسے بنائے جیسے اللہ چاہتے ہیں. اللہ ہر عذاب سے, ہر گناہ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. جو بیمار ہے صحت عاجلہ دائمہ کاملہ عطا فرمائے. جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر, اسلام پر قائم دائم رکھے, خاتمہ ہوتے ایمان پر ہو. اللہ قبر کے عذاب سے بچائے, قبر کی نعمتیں عطا فرمائے, جہنم کے عذاب سے بچائے. مائد اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا مستحق بنائے. اللہم آمین. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب